लाली ने जलकर तंज किया। कायदा तो मैंने पूरी तरह देख लिया, रह गया कानून तो साथ वाले कमरे में कानून के रखवाले खुद कानून की ऐसी तैसी कर रहे हैं। आज इत्तेफाक से वो नहीं है जो कभी इंसाफ की तराजू में कानून तोला करते थे। अंधेरे हाल में बैठकर कानून की ऐसी तैसी करने वालों के लिए लॉटरी निकालते थे। गलत कह रहा हूं? नौशाबा ने जबान से एक लफ्ज ना निकाला। धीरे धीरे मसरी के करीब गई और सिराने की तरफ पैर टटका कर बैठ गई। उसने तीखी नजरों से लाली को देखा और गर्दन को जरा सा खम देकर बोली, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई? तुम उसने गुस्से से दांत पीसे आगे कुछ न कह सकी। लाली उसका गुस्सा नजरअंदाज करके बोला, मैं इतना बदसूरत तो नहीं हूं। यहाँ मुझसे भी ज्यादा बदसूरत बंदे मौजूद हैं। एक तो बाहर ही बैठा है। ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं। मैं सबको जानती हूँ। उन्हें मुंतखब करने वालों में मैं क्लब की दूसरी मेंबर औरतों के साथ मैं भी शरीक थी। उसके लहजे में ठहराव आ गया। अगर सारे मर्द और सारी औरतें खूबसूरत ही होती तो फिर कुरानंदाजी क्यों होती? इस खेल में कोई रोमांस ना होता, कोई बेकरारी, कोई सस्पेंस ना होता। मगर तुम ये बातें नहीं समझ सकते, समझना चाहता भी नहीं। नौशाबा ने उसे कैरालूद नजरों से घूरा। तुम जाओगे नहीं यहां से? शेख हमीद मग्गू की शराब दुआतशा का तुंद और तेज नशा काम करता रहा। लाली और बेबाक हो गया। इरादा तो नहीं है। ये लाल लाल रोशनी, ये महकते फूल, ये भीनी भीनी खुशबू, और तुम्हारी तो बात ही क्या है? ऐसे लश्कारी मारती अलबेली कहाँ नजर आती है? उसकी आंखें इस तरह झिलमिलाने लगी जैसे शीशा टूटकर बिखर जाए। यहां आकर भी कोई वापस जा सकता है? उसने हाथ में दबी हुई कुंजी दिखाते हुए कहा, कमरे की चाबी तो अपने ही पास है ना? तुम समझते हो मैं यहां अकेली हूं और कमरे का दरवाजा बंद है? नौशाबा ने गुस्से से आंखें निकालकर खबरदार किया, तुम निरे अहमक हो, उल्लू हो। उसने हाथ बढ़ाया और मसरी के सराहने लगा हुआ स्विच दिखाते हुए बोली, ये स्विच देख रहे हो? इसे दबाते ही खतरे का अलार्म बजने लगेगा। जरा देर में कमरे का दरवाजा भी डुप्लीकेट चाबी से खुल जाएगा और तुम पकड़ लिए जाओगे। मगर तुम जेल नहीं जाओगे। ये जो नीचे नहर बह रही है, तुम्हारी लाश टुकड़े टुकड़े करके इसके किनारे दबा दी जाएगी। किसी को खबर भी ना होगी कि एक मफरूर कैदी का क्या हश्र हुआ। तुम जानते हो इस जिले की हुकूमत साथ वाले कमरे में मौजूद है। तुम ये भी जानते हो इस जिले का सबसे बड़ा हाकिम डिप्टी कमिश्नर है और मैं उसकी बीवी हूं। वो क्या करेगा? लाली बदस्तूर मुस्कुराता रहा। वो तो खुद किसी दूसरे की घरवाली के लिए बैठा है, पर मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कौन है। मैं ये बात तुमसे पूछना भी नहीं चाहती। उसने स्विच पर उंगली रख दी। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि दबा दूं ये स्विच? बोलो, क्या कहते हो? नशे का जोरदार रेला आया। लाली उस रेले में बह गया। उसने नशे से झूम कर नौशाबा का चेहरा गौर से देखा। दबा दो, मौत इसी तरह आनी है तो यूं ही सही। वो खिलखिला कर हंसा, पर एक शर्त है, तुम अपने सोने सोने हाथों से मेरे टोटे करना। हाय भी नहीं करूंगा। वो जल कर बोली, कमबख्त, तू मेरा आशिक कब से बन गया? ये भी कोई पूछने की गल है? लाली ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ये इतना बहुत सा सिंगार तुमने किसके लिए किया है? वो मैं क्यों नहीं हो सकता? वह आहिस्ता आहिस्ता नौशाबा की जाने बढ़ने लगा। उसकी आंखों में शोले लपक रहे थे, चेहरे पर वहशत तारी थी। नौशाबा ने उसे आगे बढ़ते देखा तो जोर से डांटा, रुक जाओ। लाली उसकी डांट सुनकर चौंक पड़ा, झिझक कर खड़ा हो गया। नौशाबा ने तिलमिला कर कहा, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ये सिंगार नोच कर फेंक दूं? वो उठकर खड़ी हो गई। लो, ये भी देख लो। उसने गर्दन में पड़ा हुआ गजरा पकड़ा और गुस्से से झटका देकर तोड़ डाला। गजरे के फूल दूर तक बिखर गए। नौशाबा ने फर्श पर पड़े हुए फूल मसलते हुए बाजूबंद की जानिब हाथ बढ़ाया। लाली ये वार झेल न सका, घबरा के बोला, ना ना, ऐसा ना करो। नौशाबा का हाथ रुक गया। उसने खूंखार नजरों से लाली को देखा।
اگر تم یہ نہیں چاہتے ہو تو فوراً کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ اس دفعہ لالی نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم کہتی ہو تو چلا جاؤں گا۔ وہ جھینپ کے مڑا، پھر ٹٹکا۔ جانے سے پہلے اتنا ضرور پوچھوں گا، کیا میں صرف اس لیے تمہارے اس ناٹک میں شریک نہیں ہو سکتا کہ میں چھوٹا اور غریب بندہ ہوں؟ اس کے چہرے پر دکھ کا ہلکا سا سایہ پھیل گیا۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ نوشابہ نے صاف گوئی سے کام لیا، مگر اور بھی بہت سی باتیں ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ وہ ذرا رکی۔ یوں سمجھ لو کہ یہ چند شادی شدہ مردوں اور عورتوں کا خفیہ کلب ہے۔ اس کا نام پولینیشین کلب ہے۔ یہ کیا نام ہوا جی؟ وہ بیزاری سے بولی۔ کیا کرو گے جان کر؟ تم کبھی اس کلب کے ممبر نہیں بن سکتے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، پر جب بتایا ہے تو یہ گل بھی بتا دو۔ نوشابہ آہستہ آہستہ بتانے لگی۔ پولینیشین جنوبی سمندروں کے علاقے پولینیشیا کے باشندے کو کہتے ہیں۔ ان میں مختلف قبائل ہیں، تقریباً 350 جزیروں میں صدیوں سے آباد ہیں۔ ان جزیروں میں نیوزی لینڈ، ایسٹر آئی لینڈ، ہوائی اور تاہیٹی بھی شامل ہیں۔ پولینیشینوں کے نزدیک عورت اور مرد کے جنسی تعلقات ایسی ہی عام بات ہے جیسے کھانا کھانا، پانی پینا۔ کوئی بھی عورت جب چاہے کسی بھی مرد سے تعلقات قائم کر سکتی ہے، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ گانے، رقص کرنے، تیراکی اور مچھلی کا شکار کرنے کی طرح وہ اسے بھی تفریح یا کھیل سمجھتے ہیں۔ بلکہ تاڑ اور ناریل کے کنج میں بعض عورتیں گھر بنا کر رہتی ہیں، اور جو مرد انہیں پسند آ جاتا ہے اس کے ساتھ جب تک جی چاہتا ہے رہتی ہیں۔ ایسے گھر پلیجر ہاؤس کہلاتے ہیں، مگر اب یہ باتیں رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہیں۔ وہاں ختم ہو رہی ہیں اور یہاں شروع ہو رہی ہیں، یہ بات نہیں۔ نوشابہ نے لالی کا طنز نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ تم مہر سلیمان سے تو مل ہی چکے ہو۔ دوسری جنگ عظیم میں وہ رائل انڈین نیوی میں افسر تھے۔ جنگ کے دوران ان کا جہاز جاپانی ایئر فورس کے حملوں سے بھاگ کر جزائر مارکوئس کے ساحلوں پر لنگر انداز ہو گیا تھا۔ یہ جزائر بھی پولینیشیا کا حصہ ہیں۔ سلیمان وہاں 2 ہفتے تک پولینیشین باشندوں کے ساتھ ٹھہرے رہے۔ سچ پوچھو تو یہ کلب انہوں نے ہی قائم کیا۔ اس کا نام پولینیشین کلب اور اس عمارت کا نام پلیجر ہاؤس رکھا۔ شروع میں 4 جوڑے اس کے ممبر تھے، اب 8 ہیں۔ انہیں سب نے مل کر منتخب کیا ہے۔ سبھی نے مل جل کر اس کلب کے اصول اور قاعدے بنائے ہیں۔ رازداری کا باقاعدہ حلف اٹھایا ہے۔ اس نے چند لمحے توقف کیا۔ ویسے تو میزبان راحیلہ ہے، مگر ہر ممبر 500 روپے مہینہ چندہ دیتا ہے۔ ممبرشپ کی فیس 2000 روپے ہے۔ وہ ماہانہ چندے سے الگ ہے۔ نائٹ آف دی گریٹ سسپینس کہا جاتا ہے۔ مہینے میں صرف 1 رات منایا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ مقرر ہوتی ہے اور پہلے سے باقاعدہ تیاریاں کی جاتی ہیں۔ لالی خاموش کھڑا نوشابہ کی باتیں سنتا رہا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتی رہی۔ اس رات کے لیے ہر عورت اپنی پسند کا لباس منتخب کرتی ہے۔ ایسا لباس ہر کمرے کے ڈریسنگ روم میں موجود رہتا ہے۔ اگر پہلے سے کاسٹیوم اسٹور میں نہیں ہوتا تو مہیا کر دیا جاتا ہے۔ ہار، پھول اور سنگھار کا سارا سامان بھی یہاں موجود رہتا ہے۔ آج کی رات ہر عورت یہاں نئے سرے سے دلہن بنتی ہے۔ نوشابہ نے ہاتھ اٹھا کر ادھر ادھر لہرایا۔ دیکھ رہے ہو یہ سب کیا ہے؟ کیا تمہیں یہ پہلی رات کے دلہن کا کمرہ نظر نہیں آتا؟ ویسے آج کی رات عام طور پر عورتیں پولینیشین لباس پہنتی ہیں۔ یہ لباس باریک جھالر نما ہوتا ہے اور کمر سے گھٹنوں تک ہوتا ہے۔ سینہ بالکل کھلا ہوتا ہے، مگر میں نے اپنے لیے آج مختلف لباس چنا تھا۔ وہ کسی قدر افسردہ ہو گئی، دل گرفتہ ہو کر بولی، تم بڑے سنگ دل ہو۔ تم نے آج کی رات کا سارا حسن، سارا سہاگ اجاڑ دیا۔ میری ساری امنگیں، سارے ولولے خاک میں ملا دیے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری خوشیاں چھین کر تمہیں کیا ملا؟ لالی اس کی باتوں سے متاثر ہو کر صفائی پیش کرنے لگا۔ بات یہ ہے جی، مجھے تم پر بڑا ترس آیا۔ تسی اتنی سونی ہو، اتنی کہ میں کیا بتاؤں۔ اور وہ نوشابہ اس کی بات کاٹ کر بے رخی سے بولی، وہ کوئی بھی ہے اسے یہاں بھیج دو۔
اور خدا کے لیے مجھ پر مزید ترس نہ کھاؤ۔ لالی چپ چاپ دروازہ کھول کر کمرے سے چلا گیا۔ شیخ حمید مگوں صوفے پر پریشان پریشان بیٹھا تھا۔ لالی کو دیکھتے ہی تھیکے لہجے میں بولا، بہت دیر لگا دی جی۔ وہ ڈریسنگ روم میں بناؤ سنگار کر رہی تھی، بہت دیر بعد نکلی۔ اوہ یہ بات ہے، ٹھیک کہہ رہے ہو جی تم، کبھی کبھی تو سنگار کرنے میں یہ زنانیاں گھنٹہ گھنٹہ بھر لگا دیتی ہیں۔ حمید مگوں کھڑا ہو گیا اور کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے آنکھ مار کر بولا، حسدار صاحب اب تو بتا دو اندر کون ہے؟ لالی نے نظر بھر کر اس کا چہرہ دیکھا، پھر جذباتی ہو گیا۔ سیٹھ حمید تو سچ مچ قسمت کا دھنی ہے، مٹی کو ہاتھ لگا دے تو سونا بن جائے۔ تو گھبراتا کیوں ہے؟ تیری قسمت تو جاگ رہی ہے، جا اندر جا کر دیکھ لے، دروازہ کھلا ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ حمید مگوں مدھواس ہو گیا۔ شراب کا خالی کنٹر لالی کے ہاتھ میں تھما کے تیزی سے آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ لالی خوابناک نظروں سے چپ چاپ دروازہ تکتا رہا۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا۔ لالی نے گہری سانس بھری اور نڈال ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک وہ گمسم بیٹھا رہا۔ اس نے خالی کنٹر اپنے ہاتھ میں دیکھا۔ سخت تاؤ آیا، جی چاہا کہ شیشے کا کنٹر کمرے کے دروازے پر زور سے دے مارے اور وہ چھناکے کے ساتھ ٹوٹ کر بکھر جائے، مگر لالی ایسا نہ کر سکا۔ کنٹر صوفے پر ایک طرف رکھ کے اٹھا اور آہستہ آہستہ زینے کی طرف بڑھنے لگا۔ غلام گردش کا نصف سے زیادہ حصہ طے کیا، پھر کچھ سوچ کر لوٹ آیا۔ کمرہ نمبر 10 کی کنجی ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کمرے کے قریب پہنچ کر تالا کھولا اور دروازے کا ایک پٹ آہستہ سے سرکا کر اندر چلا گیا۔ پردہ ہٹا کے سامنے نظر ڈالی، زور کا جھٹکا لگا، جسم میں بجلی کا کرنٹ سا دوڑ گیا۔ مسہری پر حمید مگوں بیٹھا تھا، نوشابہ کی باہیں اس کے گلے میں پڑی تھیں، وہ اس کے زانوں پر لیٹی تھی۔ حمید کے گلے میں پھولوں کا گجرا تھا اور نوشابہ کے گلے میں سفید موتیوں کا قیمتی ستلڑا ہار تھا۔ اس کی چولی اتر چکی تھی، سینہ بالکل برہنہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں نہایت والہانہ انداز سے جھانک رہے تھے، ٹھیک اس مجسمے کی مانند جو کمرے کے باہر محراب کے نیچے ایک گوشے میں رکھا تھا۔ نوشابہ نے آہٹ سنی، پلٹ کر لالی کو دیکھا اور غصے سے پھٹ پڑی، تو اپنے کمینے پن سے باز نہیں آئے گا؟ لالی گھبرا گیا، میں چابی دینے آیا ہوں، چابی میرے ہی پاس رہ گئی تھی۔ نوشابہ نے ڈپٹ کر کہا، ادھر میز پر ڈال دے اور فوراً کمرے سے نکل جا۔ لالی نظریں جھکائے آہستہ آہستہ میز کے پاس گیا۔ میز پر شیخ حمید کے اترے ہوئے کپڑے رکھے تھے۔ لالی دونوں کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے مگو کے کوٹ کی جیبیں ٹٹولی اور نہایت صفائی سے نوٹوں سے بھرا ہوا بٹوا پار کر دیا۔ کنجی میز پر رکھ کر دروازے کی جانب چلا۔ پیچھے سے حمید کی آواز ابھری، دروازہ بند کر دینا جی۔ لالی کو اس کا لہجہ نہایت تحقیرآمیز معلوم ہوا۔ اس نے چلتے چلتے پلٹ کر دونوں کی جانب دیکھا۔ نوشابہ کا ایک ہاتھ ابھی تک حمید کی گردن میں حمائل تھا، اس کے عریاں گلابی سینے پر موتیوں کا ہار جگمگا رہا تھا۔ لالی کے دل کو شدید ٹھیس لگی۔ اس نے مگوں کو مخاطب کیا، سیٹھ حمید، میں نے تیری جیب سے بٹوا نکال لیا ہے، تو مجھے رشوت دے رہا تھا نا؟ یہ رہا تیرا بٹوا۔ اس نے بٹوا حمید کو دکھایا۔ حمید مگوں گھبرا گیا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بٹوے میں 5,000 سے بھی زیادہ روپے ہیں، تم اتنے روپے نہیں لے جا سکتے۔ لالی نے ہنس کر طنزیہ لہجے میں کہا، حمیدے، تو بنیے کا بنیا ہی رہا، تیرے پاس ایسی بانکی سجیلی مٹیار چھوڑ کے جا رہا ہوں، 5,000 کیا، اس کے لیے 5 لاکھ بھی کم ہے، اگر یہ مانگے تو اس کے لیے سر کاٹ کے ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کر دو۔ اس کی نظریں نوشابہ کے چہرے پر جم گئیں۔ آزما لے نوشابہ، پھر کبھی نہیں ملوں گا، چاہنے والے تو تو نے بہت دیکھے ہیں، مرنے والا بھی دیکھ لے۔ وہ نشے سے جھوم رہا تھا۔ نوشابہ کا منہ فق ہو گیا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے لالی کو دیکھا اور حمید کو مخاطب کرتے ہوئے گھبرا کر بولی، اسے نہ روکو حمید، جانے دو اسے۔ لالی مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بوجھل قدموں سے چلنے لگا۔
اسے ایسا محسوس ہوا جیسے غلام گردش میں جلتی ہوئی تمام روشنیاں بجھ گئیں اور ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ اس نے غلام گردش طے کی، زینے سے نیچے اترا اور چند لمحے گم سم کھڑا رہا۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا قرآن اندازی والے ہال میں داخل ہو گیا۔ ہال میں کوئی نہیں تھا، تمام نشستیں خالی تھیں۔ شمعدان میں موم بتی ابھی تک روشن تھی اور پگھل پگھل کر چوتھائی سے بھی کم رہ گئی۔ لالی تھکا ہوا امپائر والی اونچی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے سامنے دیوار پر لگا ہوا کلاک دیکھا۔ 1 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ اس نے نمبروں والے خانوں پر نظر ڈالی۔ 2 خانے خالی تھے، ان میں کوئی ٹوکن نہیں تھا۔ لالی نے درمیانی صندوقچی کا بالائی ڈھکنا کھولا، ہاتھ اندر ڈالا۔ 2 ٹوکن ابھی صندوقچی میں موجود تھے۔ اس نے ایک اٹھا لیا اور دھندلی روشنی میں ہتھیلی پر رکھ کے دیکھا۔ اس پر 10 کا ہندسہ لکھا تھا۔ یہ نوشابہ کے کمرے کا نمبر تھا۔ نوشابہ جو حمید مگوں کی گردن میں محبت سے بائیں ڈالے لیٹی تھی۔ لالی بجھی بجھی نظروں سے ٹوکن تکتا رہا۔ اس نے گہری سانس بھری اور آنکھیں بند کر لی۔ 2 گرم گرم آنسو اس کی پلکوں میں الجھ کر رہ گئے۔ اس نے آنکھیں کھولی، ٹوکن نمبر 10 صندوقچی میں ڈال دیا اور دوسرے ٹوکن بھی خانوں سے اٹھا اٹھا کر صندوقچی میں ڈالنے لگا۔ جب وہ سب ٹوکن ڈال چکا تو صندوقچی کا ڈھکنا بند کر دیا۔ اس نے ناموں والے خانے دیکھے، ان میں 7 ٹوکن موجود تھے۔ اس نے ایک ٹوکن اٹھا لیا، اس پر شیخ حمید مگوں لکھا تھا۔ لالی نے نفرت سے ٹوکن دیکھا، ہاتھ اٹھایا، چاہا کہ اسے دروازے سے باہر پھینک دے، مگر کچھ سوچ کر ہاتھ روک لیا۔ دوسرے ہاتھ سے پتلون کی جیب ٹٹولی، جیب میں بٹوا موجود تھا۔ لالی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہال میں چاپ ابھری۔ لالی نے چونک کر دیکھا۔ ہمدانی اندھیرے سے نکل کے یکایک اس کے سامنے آ گیا۔ وہ مسکراتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا، جھٹ لالی کا ہاتھ پکڑ کے جوش سے چوما۔ یار تو تو زبردست کلاکار ہے، بہت اونچی چیز ہے، مان گئے تجھے۔ مجھے تو یہ خوشی ہے جی، آپ کا کام بن گیا۔ لالی احتراماً کھڑا ہو گیا۔ ہمدانی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے بٹھا دیا۔ وہ کھلنڈرے موڈ میں تھا، ہنس کر گویا ہوا، یار بیٹھا رہ، تکلف وکلف چھوڑ۔ وہ چک کر میز پر بے تکلفی سے بیٹھ گیا، ہلکا کہکا لگا کے بولا، ایسا ویسا کام بنا ہے؟ نہ پوچھ، اپنے ساتھ کیا واردات گزری۔ جیسے ہی کمرے میں پہنچا، وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ وہ کیا آئی، قیامت ہم رکاب آئی۔ امینہ پولینیسین کے ساموا قبیلے کی دوشیزاؤں کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ بال کھلے تھے، ایک کان کے اوپر بالوں میں سفید گلاب کا بڑا سا پھول لگا تھا، گلے میں چمپا کی کلیوں کا گجرا تھا، کمر سے گھٹنوں تک سنہرے ریشمی دھاگے میں پروئے ہوئے گل چاندنی کے پتوں کا لباس۔ یار لباس کیا تھا، چلمن پڑی تھی اور سینہ کچے ناریل کی طرح بالکل عریاں۔ اس نے وارفتگی کے عالم میں لالی کی پیٹھ پر زور سے ہاتھ مارا۔ اف، کیا گدرائی ہوئی عورت ہے امینہ، باقی چتونوں کے کیا بان چلاتی ہے۔ ہائے نہ پوچھو، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ ہمدانی نے گہری سانس بھری اور آہستہ آہستہ گنگنانے لگی، جس کو ہو زندگی عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ یہ بات ہے جی، تو آپ چلے کیوں آئے؟ یار یہ پوچھنے چلا آیا، بعد میں کوئی فوپا تو نہیں ہوا؟ میرا مطلب ہے کسی قسم کی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ نہیں جی، سب کام بالکل ٹھیک ٹھاک ہوا، اناڑی نہیں ہوں، برسوں لاٹری کھلاتا رہا ہوں۔ مگر یار تو نے تو کمال کر دیا، ایسی ہاتھ کی صفائی دکھائی، میں تو دنگ رہ گیا۔ ہمدانی نے ہنستے ہوئے کہا، بات یہ ہے کہ ہم نے ایسا فول پروف سسٹم رکھا ہے کہ کسی ہیر پیر کی گنجائش ہی نہیں۔ میں نے تو جی آپ کے لیے 2 بار ٹوکن نکالے اور دونوں ہی بار معاملہ الٹا گیا۔ 2 بار؟ ہمدانی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، کیا پہلا ٹوکن نوشابہ کے کمرے کا نہیں تھا؟ پہلا نہیں، دوسرا تھا۔ پہلا تو راحیلہ کے کمرے کا تھا۔ ارے مار دیا ظالم، ہمدانی نے حیرت سے پلکیں پٹپٹائیں۔ تب تو یار تو نے زبردست کام دکھایا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر سنجیدہ ہو کر بولا، اچھا
اب کام کی بات ہو جائے، تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ سالہ ایس پی تمہاری گھات میں ہے، تمام وقت بیٹھا تمہیں کو گھورتا رہا۔ وہ ضرور اپنی کارگزاری دکھانے کی کوشش کرے گا، میں اسے برسوں سے جانتا ہوں، الہ آباد میں میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا۔ وہ تو پیدائشی پولیس والا ہے، باپ بھی اس کا پولیس انسپکٹر تھا۔ اس نے مڑ کر کلاک کی جانب دیکھا۔ یہ بتاؤ، ایس پی مرزا کے ساتھ کمرے میں ہے کون؟ لالی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، صاحب یہ بات نہیں بتاؤں گا، چاہے آپ ناراض ہو جائیں۔ ناراض واراض ہونے کی بات نہیں، ہمدانی نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے ہی بھلے کی کہہ رہا ہوں۔ اگر مہجبین یا راحیلہ اس کے پلے پڑ گئی تب تو سالہ مارا گیا۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے اجازت لے کر باہر آ جائے تو تعجب کی بات نہیں۔ وہ بالکل کاٹ کا الو ہے، البتہ اس کی جورو سائرہ بڑے کانٹے کی عورت ہے، اس پر تو کبھی کبھی عاشق ہو جانے کو دل چاہتا ہے۔ لالی نے بے چین ہو کر کہا، تب تو جی مجھے اب چلنا چاہیے۔ قادر آباد اسٹیشن تو تم اس وقت نہیں پہنچ سکتے، وہ تو بہت دور ہے، مگر تمہیں یہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہیے۔ آپ تو میرے ساتھ اسٹیشن جائیں گے نہیں؟ یار یہ ظلم نہ کرو، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ آج تو وصل کی رات ہے۔ ہمدانی ہنس کر بولا، تمہیں راستے کا بھی کچھ عطا پتہ ہے؟ مجھے تو جی کچھ پتہ نہیں، یہ بھی نہیں معلوم یہاں سے کون سا رستہ جاتا ہے۔ تم ایسا کرو، یہ جو نیچے نہر بہتی ہے اسے پار کر کے دوسری طرف چلے جاؤ، میل سوا میل بعد کچی سڑک آئے گی، وہ بڑی نہر تک جاتی ہے۔ نہر عبور کرنے کی ضرورت نہیں، کنارے کنارے چلے جاؤ، عارف والا روڈ آئے گی اور آگے بڑھو گے تو پاک پتن روڈ آ جائے گی۔ تم اس پر نہ جانا، آگے نکل جانا، قادر آباد کے نزدیک ہو جاؤ گے۔ اس نے قدر توقف کیا۔ اس سڑک سے جاؤ گے جو سلیمان کے بنگلے کے سامنے سے گزرتی ہے تو یہ راستہ بھی لمبا ہے، اور اگر ایس پی تمہاری تلاش میں نکل آئے تو راستے ہی میں دھر لے گا۔ لالی جلدی جلدی ناموں کے ٹوکن خانے سے نکال کر بائیں ہاتھ کی صندوقچی میں ڈالنے لگا۔ اس نے ڈھکنا بند کیا اور کھڑا ہو گیا۔ چلو میں تمہیں یہاں سے تو اپنی حفاظت میں باہر نکال دوں، یہاں سے نکلنا بھی آسان کام نہیں، ہر طرف سخت پہرا ہے۔ اس نے پھونک مار کر موم بتی بجھائی اور لالی کے ساتھ سنبھل کر قدم رکھتا ہوا ہال سے باہر آ گیا۔ دونوں ایک طویل غلام گردش میں آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ لالی نے چلتے چلتے کہا، ایک بات پوچھوں جی، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ پوچھو، ضرور پوچھو۔ ہمدانی نے ہلکا قہقہا لگا کر کہا، اس وقت تمہیں 7 خون معاف ہیں۔ آپ کو جی اس بات پر ذرا بھی برا نہیں لگتا کہ آپ کی گھر والی ساتھ والے کسی کمرے میں دوسرے مرد کے ساتھ سو رہی ہے؟ برا لگتا تو ہے، ہمدانی نے سنجیدہ ہو کر کہا، مگر اتنا زیادہ نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی جی؟ یار سیدھی سادی بات ہے، یہ تو تم نے سنا ہی ہوگا کہ پرائی عورت اور پرائی دولت سب کو اچھی لگتی ہے، اسے اڑا لینے کو ہر ایک کا دل مچلتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا ایسا کیوں ہے؟ ہمدانی نے لالی کے چہرے کو غور سے دیکھا، مگر یہ بات تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بتاؤ، تمہاری جورو وورو ہے؟ وہ تو نہیں ہے جی، لالی نے انکار میں گردن ہلائی۔ پھر تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ ہمدانی ہنسنے لگا، ایک عدد جورو بیاہ کر لے آؤ، کبھی نہ کبھی تو تمہارا دل اس سے بھر ہی جائے گا۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ شروع میں عورت محبوبہ ہوتی ہے، پھر بیوی بن جاتی ہے، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ محبوبہ اور بیوی ختم ہو جاتی ہے اور عورت صرف بچوں کی ماں رہ جاتی ہے۔ جب وہ صرف بچوں کی ماں رہ جائے اور اس میں تمہارے لیے کوئی کشش، کوئی دلچسپی نہ رہے تو اس کا ایک عدد یار پیدا کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، جب اس کا یار پیدا ہو جائے گا تو وہ جوان اور خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی، بچوں کی ماں ایک دم محبوبہ بن جائے گی اور تم اس کے عاشق بن جاؤ گے، ہر وقت اس کے یار سے اسے چھین لینے کے چکر میں رہو گے، اور جب وہ واپس ملتی نظر نہ آئے گی تو اس کے عشق میں ایسے پاگل دیوانے ہو جاؤ گے کہ اس کے یار کو قتل کر دو گے، بلکہ اسے بھی قتل کر دو گے اور ٹھنڈے ٹھنڈے جا کر پھانسی کے پھندے سے لٹک جاؤ گے۔ لالی قائل نہ ہوا،
साहब, इज्जत भी तो कोई चीज़ होती है। यार, ये इज्जत विज्जत सब बकवास है। हमदानी बेतकल्लुफ़ी से मुस्कुराने लगा। चलो, तुम्हारी बात मान ली। जब तुम्हारी जोरू सिर्फ बच्चों की माँ रह जाए और तुम्हारा दिल उससे उकता जाए तो उसे तलाक दे देना, फिर तो इज्जत का सवाल पैदा नहीं होगा। तलाक के बाद वो किसी और से निकाह पढ़ा कर बैठ जाएगी। तुम उसे दूसरे के पहलू में देखोगे तो दिल में कुड़ोगे, अपनी आग में खुद जलोगे, उससे छुप छुप कर मिलने की कोशिश करोगे, उसकी मिन्नत समाजत करोगे कि फिर तुम्हारे कब्जे में आ जाए। और अगर वो राज़ी ना हुई या उसका शौहर आमादा ना हुआ तो तुम शौहर को रास्ते से हटाने की कोशिश करोगे और वो तुम्हें अपनी राह से हटाने की कोशिश करेगा। साहब, क्या ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? मेरे सामने रोज़ ऐसे मुकदमात पेश होते हैं और अक्सर उस वक्त पेश होते हैं जब किसी का कत्ल हो जाता है। इसीलिए तो फसाद की जड़ ज़र और ज़मीन के साथ जन को भी करार दिया गया है। बल्कि कहा तो यहाँ तक जाता है कि हर कत्ल के पीछे कोई औरत होती है। हमदानी बोलता रहा। यार, बात सिर्फ इतनी है कि हमने अपनी जोरुओं के एक छोड़ 6-7 यार पैदा कर दिए हैं। जब से उनके यार पैदा हुए हैं वो रोज़ बरोज़ ज़्यादा जवान और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं। उधर हम रुकाबत की आग में अंदर ही अंदर सुलगते हैं और अपनी अपनी जोरुओं के इश्क में दीवाने रहते हैं। कल सुबह से इश्क का शदीद दौरा पड़ेगा। सच पूछो तो अभी से होले होले उभरने लगा है। उसने हल्का सा कहका लगाया। इस यारी आशनाई का फ़ायदा यह है कि अपनी जोरू भी हाथ से नहीं जाती और पराई जोरू का जायका भी चखने को मिल जाता है। ना अगवा करने या फांसने का चक्कर, ना नई शादी रचाने का झंझट। इसमें अजब मज़ा है, अजब नशा है। मियाँ भी खुश, बीवी भी खुश। उसने मुस्कुराते हुए मुड़कर प्लेजर हाउस की दूसरी मंजिल पर जाने वाले जीने की जानिब नज़र डाली। ऊपर के किसी कमरे में जाकर देखो, यही औरतें जो चंद महीने पहले बासी टमाटरों की तरफ भद्दी और पिलपिली लगती थी, इस वक्त ऐसे जोबन पर हैं कि वो कोहकाफ की परियों को भी मात कर रही हैं। लाली किसी कदर परेशान हो गया। साहब, ऐसा कहाँ होता है? हो भी नहीं सकता। हो क्यों नहीं सकता? हमदानी ने बेनियाजी से कहा। टेंड्रा के रहने वाले स्कीमों बड़ी खुशी से अपनी बीवियों का एक दूसरे से तबादला करते हैं और जब तक जी चाहता है साथ रहते हैं। न बीवी को एतराज़ होता है न शौहर को। उनके नज़दीक ये कोई ऐब नहीं। जब जी चाहा, जिस वक्त जी चाहा, आपस में बीवियां बदल ली। पॉलिनीशियन कबाइल तो न सिर्फ बीवियों का तबादला करते रहते हैं बल्कि घर में मेहमान आए तो मेज़बान खुशी से अपनी बीवी रात के वक्त मेहमान को पेश करता है। यही नहीं, जिसका जिस वक्त जी चाहा दूसरे की जोरू को अपने साथ ले जाता है, मगर इसके लिए एक दूसरे की रजामंदी ज़रूरी है। साहब, मैंने तो ऐसी बात न देखी न सुनी। तुमने दुनिया में देखा ही क्या है? हमदानी खिलखिला कर हंसा। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर किसी कदर संजीदा होकर बोला। यार, राज की बात यह है कि डिप्टी कमिश्नरी खूबसूरत बीवी के बगैर नहीं चलती। खुसूसन अंग्रेज़ के राज में तो चल ही नहीं सकती थी। अंग्रेज़ों ने अपने ICS अफसरों के लिए खूबसूरत बीवी रखना, खूबसूरत अंग्रेज़ी बोलना और खूबसूरत अंग्रेज़ी लिखना बुनियादी शर्त रखी और ये बुनियादी शर्त आज भी नहीं बदली। क्या समझे? लाली ने मासूमियत से पूछा। तो क्या सारे डिप्टी कमिश्नर और बड़े अफसर यही धंधा करते हैं? नहीं यार, हमदानी ने तरदीद की। बहुत से तो बिल्कुल ही सूफी हैं। रऊफ इसीलिए अपनी जोरू को लेकर कनाडा चला गया। जोरू भी ऐसी छांट कर लाया है, बिल्कुल मुरक्का चुगताई लगती है, फूलों की तरह नाजुक और शफाफ। ऐसी उजली के हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। पिछली कुरानदाजी में वो मेरे हिस्से में आई थी। औरत क्या है? ब्लैक लेबल शैम्पेन है। जिस कदर आहिस्ता आहिस्ता पियो उतना ही खुमार होता जाए। और रऊफ तो एकदम काट का उल्लू है। सुबह जब वो उसे अपने साथ लेकर गया तो गाड़ी में बैठते ही सीने से चिमटा कर रोने लगा। मैंने उसी रोज़ भांप लिया था कि अब ये दोबारा सस्पेंस नाइट में शरीक नहीं होगा। यही हुआ। चंद रोज़ पहले ही वो सरकारी दौरा निकाल कर जोरू के साथ कनाडा चला गया। लाली चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने आहिस्ता से कहा। साहब, बुरा ना मनाइएगा, मैं छोटा और गरीब बंदा हूँ। मैं तो ये जानता हूँ मेरी माँ के साथ लंबरदार ने
زبردستی منہ کالا کر لیا تھا۔ وہ بہت غریب زنانی تھی۔ میرے پیو نے اس کا یہ گناہ کبھی معاف نہیں کیا۔ روز گالا نکالتا تھا، مارتا تھا، اور مارتے مارتے آخر اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ بات یہ ہے جی، دنیا میں سارا کھیل پیسے کا ہے۔ پیسہ آدمی کے سب عیب چھپا دیتا ہے۔ لالی غمزدہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں منڈلانے لگیں۔ ہمدانی نے مزید بات چیت نہیں کی۔ دونوں چپ چاپ چلتے ہوئے پلیجر ہاؤس کی 2 منزلہ عمارت سے نکل کر باغ میں آ گئے۔ چند ہی قدم چلے ہوں گے کہ قریب کے درختوں کے نیچے آہٹ ہوئی، ساتھ ہی آواز آئی، کون ہے؟ انہوں نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ ہمدانی فوراً ڈپٹی کمشنر بن گیا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ اور شگفتگی غائب ہو گئی، گردن تن گئی۔ اس نے حکم دینے کے انداز میں بلند آواز سے کہا، سامنے آؤ۔ درختوں تلے آہٹ تیز ہوئی۔ اندھیرے سے ایک مسلح پہرے دار نکل کر سامنے آ گیا۔ اس نے ڈپٹی کمشنر کو دیکھتے ہی دونوں جوتے بجا کر کھٹاک سے سلوٹ کیا اور اٹینشن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اس پر اچٹتی ہوئی نظر ڈال کر بے نیازی سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ پہرے دار نے مستعدی سے جواب دیا، تاج محمد۔ میں جی ساہیوال کا رہنے والا ہوں۔ اس کے لہجے سے گھبراہٹ صاف عیاں تھی۔ منٹگمری کو جی پہلے ساہیوال ہی کہا جاتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے اس کی گھبراہٹ نظر انداز کرتے ہوئے لالی کی طرف اشارہ کیا، تاج محمد، اسے اپنے ہمراہ لے جاؤ اور جہاں یہ جانا چاہے اس جگہ کا پتہ معلوم ہو تو بتا دو۔ یہ نہر کے اس پار جائے گا، یہ اسی راستے سے جانا چاہتا ہے۔ ہمدانی مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا وہ پھر عمارت میں داخل ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر چلا گیا تو پہرے دار نے لالی سے پوچھا، تینوں کتنے جانا ہے؟ لالی نے مختصر جواب دیا، قادر آباد اسٹیشن۔ پہرے دار نے کسی قدر حیرت زدہ ہو کر کہا، اسٹیشن تو یہاں سے دور ہے، تو سویرا ہونے تک وہاں نہیں پہنچ سکتا؟ فکر نہ کر، مجھے نہر کے اس پار پہنچا دے۔ دونوں درختوں کے نیچے ایک پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ کچھ دور جا کر نشیب میں اتر گئے۔ سامنے نہر تھی۔ دونوں نہر کے کنارے کنارے چلتے رہے۔ اس جگہ روشنی تھی اور یہ جگہ پلیجر ہاؤس کے عین نیچے تھی۔ لالی اور پہرے دار جنگلی جھاڑیوں کے جھنڈ سے نکل کر کھلے میدان میں آ گئے تھے۔ لالی نے چلتے چلتے گردن اٹھا کر پلیجر ہاؤس کی دوسری منزل کی طرف دیکھا۔ کھڑکیوں سے گہری سرخ سرخ روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ایک کھڑکی پر اس کی نظر پڑی تو وہ دم بخود رہ گیا۔ ایس پی مرزا کھڑکی میں کھڑا تھا اور گردن جھکائے دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ کمرہ نمبر 8 تھا جس میں اس کے ساتھ راہیلہ تھی۔ لالی نے پہرے دار سے کہا، اب میں چلا جاؤں گا۔ نہر یہاں گہری ہے، یہاں سے جائے گا تو بھیگ جائے گا، کمر تک پانی ہے۔ نہر کا بہاؤ بھی آج کل تیز ہے، رات کا ٹائم ہے، کہیں پیر ڈگمگا گئے تو بہتا ہوا نہ جانے کدھر نکل جائے گا۔ لالی نے پریشان ہو کر پوچھا، پھر نہر کے اس پار کیسے جاؤں؟ گھبرا نہیں، پوری گل سن لے، پہرے دار نے جواب دیا۔ فرلانگ سوا فرلانگ آگے جا کر نہر میں پانی بھی کم ہے اور بیچ میں جگہ جگہ اونچے اونچے پتھر ہیں۔ انہی پتھروں پر چل کر سارے بندے اس پار جاتے ہیں۔ نہر کے پار جانے کے بعد سجے ہاتھ کو مڑ جانا، میل بھر آگے کچی سڑک ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، تو فکر نہ کر، جیسی تیری مرضی۔ میں تو چاہتا تھا تجھے نہر کے اس پار پہنچا دوں، ڈپٹی کمشنر صاحب کا حکم ہے۔ لالی نے اصرار نہیں کیا تو پہرے دار بھی خاموش ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ مڑا اور کچھ دور جا کر نشیب سے اوپر چڑھنے لگا۔ لالی مڑ مڑ کر اسے دیکھتا رہا۔ جب پہرے دار نظروں سے اوجھل ہو گیا تو لالی نے پلیجر ہاؤس کی جانب گردن اونچی کر کے دیکھا۔ کمرہ نمبر 8 میں سرخ بتی جل رہی تھی، مگر ایس پی مرزا کھڑکی پر نہیں تھا۔ لالی پریشان ہو گیا۔ اس نے رفتار تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھیں، ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے سے بار بار ٹھہرنا پڑتا۔ مشکل یہ تھی کہ جھاڑیوں کا سلسلہ دور تک پھیلا تھا۔ لالی کچھ دور تک جھاڑیوں سے الجھتا ہوا چلتا رہا۔ آخر اس نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسے ڈر تھا کہیں ایس پی نہ پہنچ جائے۔ وہ کھڑکی سے اسے دیکھ ہی چکا تھا۔ لالی جلد سے جلد نہر کے اس پار پہنچ کر دور نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے جلدی جلدی جوتے اتارے، پتلون کے پائنچے چڑھائے اور نہر میں اتر گیا۔ کنارے پر پانی کم تھا،
وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھتا گیا، پانی اونچا ہوتا رہا، یہاں تک کہ کمر تک آ گیا۔ لالی نہر کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا۔ پہرے دار نے ٹھیک کہا تھا، پانی کا دھارا تیز تھا۔ لالی کے قدم بار بار ڈگمگا جاتے، مگر وہ سنبھل کر آگے بڑھتا گیا۔ اچانک پانی کا زوردار ریلا آیا، لالی کے قدم لڑکھڑائے، وہ سنبھل نہیں سکا، اس کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پانی کے تیز ریلے میں بہتا ہوا آگے نکل گیا۔ نہر نیم دائرہ بناتی ہوئی مغرب کی سمت مڑ گئی تھی۔ موڑ پر بائیں جانب کھال تھا، جو کنارے کاٹ کر آبپاشی کے لیے بنایا گیا تھا۔ کھال تنگ تھا، گہرائی بھی کم تھی۔ لالی پانی کے تیز ریلے کے ساتھ بہتا ہوا کھال میں داخل ہو گیا۔ وہ گردن پانی سے باہر نکالے آہستہ آہستہ ہانپ رہا تھا۔ کھال کے ایک طرف گندم اور جو کے کھیت لہلہاتے تھے۔ کھال کی گہرائی اتنی کم تھی کہ کچھ ہی دور جانے کے بعد لالی آسانی سے چڑھ کر اوپر پہنچ گیا، مگر اس طرف گندم اور جو کے کھیت نہ تھے۔ سرکنڈوں اور پھلچی کے اونچے اونچے گھنے پودوں کی جھاڑیاں تھیں اور دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لالی پانی سے شرابور اور تھکن سے نڈھال تھا۔ وہ کھال کے کنارے ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ کر سستانے لگا۔ ذرا سکون ملا تو اس نے پتلون کی جیب ٹٹولی، بٹوا موجود تھا۔ لالی نے بٹوا نکالا، بٹوا بھیگا ہوا تھا، اس میں رکھے ہوئے نوٹ بھی کسی قدر بھیگ گئے تھے۔ لالی نے مسکرا کر بٹوا دیکھا اور سنبھال کر پھر جیب میں رکھ دیا۔ رات کے آنگن میں ستاروں کے کنول جھلملا رہے تھے، ہلکے ہلکے جھونکوں سے پودوں میں سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ لالی کئی منٹ خاموش بیٹھا گہری گہری سانسیں بھرتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کھیتوں کے اس پار جو تھا اور اس کے آگے گاؤں کے مکانات تھے۔ ستاروں کی مدھم روشنی میں مٹی کے مکانات دھندلے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ رات کے پچھلے پہر کی گہری خاموشی میں گاؤں بالکل سنسان تھا۔ لالی اس طرف نہ گیا، وہ کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے پیہے پر چلنے لگا۔ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہوا تو جھنگر شروع ہو گیا۔ جھنگر کے آگے چٹیل میدان تھا۔ وہ جھنگر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا، مگر 3 میل سے زیادہ نہ چل سکا۔ اس کے برہنہ پیر جنگلی جھاڑیوں کے کانٹوں سے لہو لہان تھے۔ اب اس میں آگے جانے کی سکت نہیں تھی۔ وہ بہت تھک چکا تھا اور کہیں ٹھہر کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ اسے ایسی جگہ مل بھی گئی، یہ فراش کے درختوں کا کنج تھا۔ کنج کی زمین ہموار تھی اور خاردار جھاڑیوں سے صاف تھی۔ وہ کنج میں روپوش ہو کے رات بسر کر سکتا تھا۔ لالی فراش کے درختوں تلے چلا گیا اور نڈال ہو کے اندھیرے میں زمین پر لیٹ گیا۔ اس کے کپڑے ابھی تک گیلے تھے۔ اسے سردی محسوس ہوئی۔ اس نے کروٹ لے کر جسم سکیڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ ذرا دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ وہ گہری نیند سوتا رہا۔ رات گزری، صبح ہوئی۔ سورج چڑھ کر بیچ آسمان پر آ گیا۔ آنکھ کھلی تو چونک کر دیکھا، ایک شخص اس پر جھکا ہوا کلائی سے گھڑی اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لالی نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص بھاگنے کے لیے تیزی سے مڑا، لیکن لالی نے اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دیا۔ جھٹ اس کی ٹانگ پکڑ لی اور زور سے کھینچی۔ وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل گرا۔ لالی نے چیل کی طرح جھپٹ کے اسے دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ اس شخص کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ جسم لمبا اور مضبوط تھا۔ اس نے زور لگایا اور لالی کی گرفت سے خود کو آزاد کرا لیا۔ لالی پھر اس سے لپٹ گیا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے زور آزمائی کرنے لگے۔ دونوں خاک میں لتھڑے ہوئے ہانپ رہے تھے۔ اس شخص نے ایک بار پھر نکل بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کی دھوتی لالی کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے جھٹکا دے کر دھوتی کھینچ لی۔ اس شخص کا نچلا دھڑ برہنہ ہو گیا۔ وہ ٹھٹک کر جہاں تھا وہیں رک گیا۔ لالی نے ہاتھ میں دبی ہوئی دھوتی ایک طرف پھینکی اور اچل کر اس کی کمر پر زور سے لات ماری۔ وہ گرا اور زمین پر لڑکتا چلا گیا۔ لالی نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ جلدی سے اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچ لیا۔ وہ بے بس ہو کر غیں غیں کرنے لگا۔ لالی نے غصے سے اس کے منہ پر تڑاک سے تپڑ مارا۔ ڈپٹ کر پوچھا، ہند کی ہے تو؟ نہیں جی، میں چوری چکاری نہیں کرتا، میں ڈھڈی راجپوت ہوں، اس نے ہانپتے ہوئے رک رک کر کہا۔ میرا نام اللہ دتا ہے۔ لالی نے ایک ہاتھ سے پتلون کی جیب ٹٹولی۔
یہ دیکھ کر قدر اطمینان ہوا کہ بٹوا موجود ہے۔ لالی نے اللہ دتا کے گلے پر رکھا ہوا ہاتھ علیحدہ کیا اور اس کے سینے سے اتر کر ایک طرف ہو گیا۔ اللہ دتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی پگڑی کھل کر نیچے گر گئی تھی۔ دونوں خاموش بیٹھے ہانپتے رہے۔ ذرا دیر بعد اللہ دتا نے اپنی گردن سہلاتے ہوئے عاجزی سے کہا، میری دھوتی دے دے۔ اٹھا لے۔ لالی نے قریب پڑی ہوئی دھوتی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تھیکے لہجے میں کہا، پر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، تو مجھ سے زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتا، میں تجھے ابھی جانے نہیں دوں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، اطمینان رکھ، میں بھاگوں گا نہیں۔ اس نے دھوتی اٹھا کے باندھی اور لالی کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ لالی نے قہرآلود نظروں سے اسے گھورا۔ سچ سچ بتا، کیا کرتا ہے تو؟ میں جی چاک ہوں، داؤد پور کے زمیندار کے چھوکر اور مویشی چراتا ہوں۔ یہ داؤد پور کدھر ہوا؟ یہاں سے بہت دور ہے۔ وہ مشرق کی جانب ہاتھ اٹھا کر بولا، آگے عارف والا روڈ ہے، لال ٹبے سے اوپر چلو تو پاک پتن روڈ آ جاتی ہے، روڈ کے اس پار 5 میل دور داؤد پور ہے۔ تب تو بہت دور ہوا، تو یہاں کیسے آ گیا؟ بس جی، آ ہی گیا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ جھنگر کے ادھر علی شاہ ہے، میں پہلے اس پنڈ میں مزارہ تھا۔ لالی کو یاد آیا کہ پچھلی رات وہ اسی گاؤں کے کھیتوں سے گزرتا ہوا ادھر آیا تھا۔ اس نے اللہ دتا سے دریافت کیا، تو مزارہ تھا، کھیتی باڑی چھوڑ کر چاک کیوں بن گیا؟ وہ بے تکلفی سے مسکرایا، مزارہ تو زمیندار بننے کی سوچتا ہے، تو کمی کیسے بن گیا؟ گل یہ ہے جی، علی شاہ کا زمیندار نور علی کھوکر ہے، وڈا زمیندار ہے۔ اس نے بنجر میدان کی طرف اشارہ کیا، یہ ہزاروں کلہ زمین اسی کی ہے۔ پر یہ بنجر کیوں پڑی ہے؟ لالی نے حیرت سے کہا، پاس ہی نہر بھی بہتی ہے۔ یہ نہر شہر کہاں ہے جی، یہ تو رانیوا ہے، اس میں تو جی برسات کا پانی آتا ہے، کچھ راجبہ بیروالا سے آ جاتا ہے، اوپر کرم والا میں مہر سلمان خان کے باغ ہیں، سینکڑوں کلے پر کھیتی باڑی بھی ہے، سارا پانی تو اس کے باغ اور کھیت کھا جاتے ہیں۔ ویسے بھی جی یہ مہر سلیمان کی اپنی نہر ہے، پہلے یہاں سکنالا ہوتا تھا، اس میں صرف برکھا کا پانی آتا تھا۔ مہر سلیمان نے سکنالا بیروالا کی وڈی نہر سے ملا دیا۔ 8-9 برس ادھر کی بات ہے، میرے سامنے ہی یہ سکنالے سے نہر بنی۔ تینوں پتہ ہوگا، پہلے زمیندار اپنی نہریں بنوا سکتے تھے اور آبیانہ بھی نہیں دیتے تھے۔ اب ادھر پچھلے کئی سال سے سرکار نے یہ قانون بنا دیا ہے، کوئی زمیندار اپنی نہر نہیں بنوا سکتا۔ اس وقت تو نہر میں بہت پانی ہے اور اتنی تیزی سے بہہ رہا ہے کہ میں نے پچھلی رات کرم والا میں نہر کے پار جانا چاہا تو دھارے میں بہہ گیا۔ پانی گہرا بھی ہے، تیرنا نہ جانتا تو کب کا ڈوب گیا ہوتا۔ گھبرا بھی اتنا گیا تھا کہ ہاتھ میں دبے ہوئے جوتے چھوٹ گئے۔ رات کے اندھیرے میں بہہ کر جانے کدھر چلے گئے؟ اس نے اپنے برہنہ پیروں کو دیکھا۔ تو اس طرح یہاں پہنچا؟ اللہ دتا نے حیرت سے کہا، لگتا ہے مہر سلیمان نے نہر کے افسروں سے مل کر بیروالا کی نہر میں شگاف ڈال دیا۔ اس دفعہ کچھ زیادہ ہی چوڑا شگاف ڈالا ہے، جبھی تو اتنا بہت سا پانی یہاں تک آ گیا۔ بات یہ ہے جی، گرمیوں میں جب نہر سوکھ جاتی ہے تو مہر سلیمان اپنے باغوں اور کھیتوں میں پانی دینے کے لیے ایسا ہی کرتا ہے۔ اس کے خلاف پانی کی چوری پر نہ پرچہ کٹتا ہے نہ کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ وہ تو جی جگیردار ہے، سارے ہی وڈے افسروں سے اس کی یاری ہے۔ علی شاہ کا زمیندار نور علی کھوکر بھی تو جگیردار ہے۔ لالی نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، اس کے پاس بھی ہزاروں ایکڑ زمین ہے، سرکاری افسروں سے اس کی بھی یاری ہوگی، پھر اس نے اپنی زمین کیوں بنجر اور کلر بنا رکھی ہے؟ تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، کھوکر کی بھی افسروں سے یاری ہے، اس کا ممیرا اسمبلی کا ممبر ہے، پر کھوکر اپنی زمین بنجر اور کلر ہی رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ دتا نے سامنے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، یہاں سے 1.5 میل آگے کلراٹھی ہے، وہاں بھٹیاں لگی ہیں، ان میں شورا بنتا ہے، اسے اٹھوں پر لاد کر اسٹیشن پہنچایا جاتا ہے، پھر ریل گاڑی سے اکاڑے بھیجا جاتا ہے، وہاں بہت بڑا کارخانہ ہے، اس میں مشینوں سے شورا صاف کیا جاتا ہے اور صاف کر کے قلمی شورا بنا دیا جاتا ہے۔ میں نے جی یہ وہ کارخانہ دیکھا ہے۔ تو کیا ادھر کلراٹھی میں بہت کلر ہے؟
बहुत ज़्यादा है जी, अल्लाह दित्ता ने लाली को बताया। कलराठी के आसपास की सारी ज़मीन इतनी कल्लर है, जितनी नज़र डालो सब कुछ सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आता है। कलराठी के नज़दीक किसी पुरानी और उजाड़ बस्ती के खोले और खंडर हैं। उसकी दीवारों पर, ज़मीन पर हर जगह इतना खारा चढ़ता है कि सारा ही खंडर दूर से कपास की ढेरी दिखाई पड़ती है। हर साल ये सारा खुरच कर उतार लिया जाता है। भट्टियों में इसका शोरा बनाया जाता है। और जी, साल गुजरता भी नहीं, खंडर खारे से फिर एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। इधर बहुत ज़्यादा कलर होगा, पर यहाँ तो इतना नहीं है। ये तो ज़्यादातर बंजर ही ज़मीन है। ये खेती बाड़ी के काम आ सकती है, पर खेती बाड़ी के लिए पानी भी तो चाहिए। ये तो नहर की पूंछरी है। तैनू पता है, पूंछरी में तो पानी हमेशा कम ही पहुँचता है, तभी तो सूखी पड़ी रहती है। सारा पानी तो ऊपर ही ऊपर हजम कर लिया जाता है। इधर तो इतना ही पानी मिलता है कि अलीशा या ऐसे दो चार और पिंड इस नहर के किनारे आबाद हो सकते हैं। पर बंजर ज़मीन भी बिल्कुल बेकार नहीं जाती। उस पर लाने के बूटे उगते हैं, और उधर तो कावगान, लाना और फोक के बोटे भी होते हैं। आगे जाओ तो बहुत नज़र आएंगे। तूने लाने का बूटा देखा है? देखा तो है। यह भी पता है लाना के बूटे से सज्जी बनती है, और सज्जी से कपड़े लत्ते धोकर साफ किए जाते हैं। कावगान लाना से बहुत ज़्यादा सज्जी निकलती है। अल्लाह दित्ता ने पूछा, तूने कभी सज्जी देखी है? मैं तुझे बताता हूँ सज्जी कैसे बनती है। सज्जी बनाने के लिए लाने के बूटे जड़ के पास से काट लिए जाते हैं। ज़मीन में गड़ा खोद कर कटे हुए बूटे इस तरह भर दिए जाते हैं कि ऊपर तक ढेरी बन जाती है। ढेरी में आग लगा दी जाती है, पत्तियां जल जाती हैं और डंठलों से रस बह बहकर नीचे गड़े में जमा हो जाता है। ठंडा पड़कर ऐसा जम जाता है कि पत्थर की तरह सख्त लगता है। सज्जी उसी तरह बनती है। पर कलराठी के पास तो सज्जी बनाने की भट्टियां लगी हैं। ढेरों सज्जी रोज़ाना बनती है। कच्चा शोरा भी उतना ही ढेर का ढेर हर रोज़ तैयार होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कच्चे शोरे और सज्जी से खोकर को बहुत ज़्यादा आमदनी होती होगी, जभी तो उसने इतनी बहुत सी ज़मीन कल्लर और बंजर बना रखी है। ऐसा ही होगा जी, मैनू ठीक से पता नहीं। लाली ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, तूने अलीशा क्यों छोड़ दिया? तू तो मज़ारा था ना? मज़ारा ही था, पर कुछ ऐसा चक्कर चला मैनू पिंड छोड़ना पड़ा। कोई ख़ास बात हो गई? ये ना पूछ, यूं समझ क्या नहीं हुआ। अल्लाह दित्ता ने बुझे हुए लहजे में कहा, अपना तो सभी कुछ तबाह हो गया। मेरे साथ छोटा भाई अल्लादीनू भी था। 2 हल थे, 16 कल्ले से ऊपर ज़मीन पर अपने खेत थे। उसके चेहरे पर दुख के साए फैलने लगे। सच पूछ तो उस कलराठी ने अपना नाश मार दिया। पहले उसका मालिक सरदार संतोख सिंह होता था। बहुत जोरावर जवान था। रहता तो उधर खोखरा में था, पर रोज़ ही अपनी सफ़ेद घोड़ी पर बैठकर कलराठी आता था। अलीशा भी आता जाता रहता था। कलराठी पर काम करने के लिए उधर से मजदूर भी ले जाता था। फसल पकने लगती तो पिंड के मज़ारे भी कमियों के साथ कलराठी पर काम करने आते। संतोखा मजदूरी भी चंगी देता था। शाम को जब चिट्ठा बंटता तो मुंशी के साथ खुद भी मौजूद होता था। उसने कभी किसी की मजदूरी नहीं मारी और ना मजदूरी पर झगड़ा किया। तूने भी कलराठी पर मजदूरी की है? की तो है, पर जी वहाँ काम करने से मुझे ऐसी खांसी हो गई थी कि खांसते खांसते रात जागते हुए कटती। वो ऐसा है जी, कल्लर खोदते हुए खारा ऐसे उड़ता है जैसे धुआं नाक में घुसकर अंदर चला जाता है। इसीलिए मुंह पर मुंडासा बांधकर कलराठी पर काम करना पड़ता है। पैर भी बहुत खांसी आती है। कितने ही मजदूरों को दमा हो गया। अल्लाह दित्ता चंद लम्हे चुप रहा। पाकिस्तान बना और फसादात हुए तो संतोख सिंह भी भागकर सरहद पार चला गया। कलराठी पर महीनों काम बंद रहा। नूर अली खोकर भी खोखरा ही में रहता है। वहाँ उसकी हवेली है। सरदार संतोख सिंह के जाने के बाद खोकर ने अफसरों से मिलकर ऐसा चक्कर चलाया कि कलराठी और संतोख सिंह की सारी ज़मीन उसके कब्ज़े में आ चली गई। ये बंजर और कल्लर ज़मीन पहले संतोख सिंह ही की होती थी।
संतोखे ने भी बंजर जमीन पर खेती बाड़ी की कोशिश नहीं की। उसकी जमीन कई मील आगे है, उधर बिल्कुल पानी नहीं। कुआं खोदो तो बहुत ज्यादा गहराई में जाकर पानी मिलता है। चंद ही बरसों में सूख कर डाल बन जाता है। पर कलराठी जब कोखर के कब्जे में आई तो अलीशा के मिजारों और कमियों के लिए मुसीबत आ गई। खोकर ने सबसे विगार लेनी शुरू कर दी। पहले पहले तो थोड़ी बहुत मजदूरी भी देता था, फिर वो भी बंद कर दी। पिंड वालों ने गिला किया, कई ने तो कलराठी पर काम करने से इनकार भी कर दिया। फिर तो जी खोकर ऐसा नाराज हुआ, जिसने इनकार किया उसे ज़मीन से बेदखल करना शुरू कर दिया। तूने भी कलराठी पर काम करने से इनकार कर दिया था? हाँ जी, मैंने भी इनकार कर दिया था। एक तो विगार करनी पड़ती थी, ऊपर से मुझे खांसी भी हो गई थी। उसने मुझे बेदखल करने के लिए तरह तरह से तंग करना शुरू कर दिया। मेरे मवेशी और चोखर उठवा लिए, रबी की वाढू फसल भी कटवा कर उठा ले गया। मैंने थाने में उसके मुंशी और करिंदों के खिलाफ पर्चा चाक कराया तो पुलिस ने उल्टा मेरे खिलाफ मवेशी चोरी का मुकदमा बना दिया और मुझे जेल में बंद कर दिया। 4 महीने से भी ज़्यादा मुकदमा चला। मैं छूट गया, पर हफ्ता भर भी न गुजरा था कि खोकर ने मेरी घरवाली को उठवा लिया और खोखरा में अपनी हवेली के अंदर बंद कर दिया। उस वक़्त मेरे 2 छोटे छोटे निक्के थे। माँ के बिना रोते थे, मचलते थे, जिद करते थे। अल्लाह दीनों का ब्याह नहीं हुआ। घर में कोई जनानी नहीं थी जो बच्चों की देखभाल करती, रोटी पका कर खिलाती, मवेशी और छोकरों का सवेरे पट्टा धत्ता करती, दोपहर को खेत पर भत्ता पहुंचाती। मैं तो जी घरवाली के बिना बिल्कुल तबाह हो गया। वो तो मेरा बाजू है। तूने पुलिस में पर्चा चाक नहीं कराया? एक बार कराया था तो 4 महीने जेल में बंद रहा। अल्लाह दित्ता के होंठों पर जहरखंद था। इस दफा न जाने कितने झूठे मुकदमे मेरे खिलाफ बनाए जाते। इस डर से मैंने पर्चा शर्चा तो चाक कराया नहीं। खोकर को सिफारिशें पहुंचाई, पर उसने किसी की नहीं मानी। इस चक्कर में 1.5 साल गुजर गया। मेरी घरवाली खोकर की हवेली में थी। उसके एक बच्चा भी हो चुका था। मैं हर तरफ से मायूस होकर आखिर एक रोज़ खुद उसके पास खोकरा गया। पगड़ी उतार कर उसके पैरों पर डाल दी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, ज़मींदार, मेरा बाजू मुझे वापस दे दे। पहले तो वो बहुत गर्म हुआ, देर तक गाला निकालता रहा। मैंने मिन्नत समाजत की तो उसने घरवाली की वापसी के 3000 रुपये मांगे और 2 हफ्ते की मोहलत दी। मैं पहले ही तबाह हो चुका था, इतनी ज़्यादा रकम कहाँ से लाता? दोबारा खोकर के पास जाता, उसके पैर पकड़ लेता। यही किया जी। इस दफ़ा उसने घरवाली को वापस करने की ये शर्त लगाई कि मुझे और अल्लाह दीनू को साल भर तक कलराठी पर विगार करनी पड़ेगी। मैंने अल्लाह दीनू से बात की, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। झट तैयार हो गया। मैंने खोकर से विगार करने की हामी भर ली। इस तरह मुझे अपना बाजू वापस मिल गया। लाली ने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए दरियाफ्त किया, आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था जी, खोकर ने कलराठी के पास अपनी जेल बना रखी है। मुझे और अल्लाह दीनू को इसमें डाल दिया गया। दिन भर हम दोनों भाई कलराठी पर काम करते और शाम को दूसरे कैदी मजदूरों के साथ बंद कर दिए जाते। दीवारें इतनी ऊंची हैं उन्हें कोई फांद नहीं सकता। सिर्फ एक दरवाज़ा है और उस पर ताला डाल दिया जाता है। बाहर राखे राइफल संभाले खड़ी निगरानी करते हैं। फिर भी कैदी मजदूर जब तक अंदर रहते हैं, 2 कैदियों के एक एक पैर मिलाकर पिंडलियों में लोहे के कड़े डाल दिए जाते हैं। दरमियान में हाथ भर लंबी जंजीर होती है। कड़ों में ताले पड़े होते हैं और उनकी चाबियां राखों के इंचार्ज के पास रहती हैं। उन पर नंबर पड़े होते हैं। इस तरह जी एक जंजीर के दोनों कैदी एक साथ लेटते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ सोते हैं। एक करवट बदले तो दूसरा जाग उठता है। एक को टट्टी पेशाब लगे तो दूसरे को भी साथ साथ जाना पड़ता है, साथ साथ बैठना पड़ता है। इसीलिए कैदियों में रोज़ झगड़ा होता है, मार कुटाई होती है। जब दंगा ज़्यादा होता है तो राखे अंदर आकर दोनों ही कैदियों को ठुड्डे मारते हैं। लाली ने तशवीश का इजहार किया, ये तो सरकारी जेल से भी ज़्यादा कड़ी सज़ा हुई। ना पूछ, मैंने 8 महीने किस तरह कलराठी पर गुजारे।
اللہ दत्ता ने गहरी सांस भरी। दिन भर मवेशियों और छोकरों की तरह भट्टियों पर काम करना पड़ता, खुदाई करनी होती। राखे चमड़े के लंबे लंबे छांटे और कोड़े हाथों में दबाए शिकारी कुत्तों की तरह मजदूरों को ताकते रहते हैं। किसी ने जरा सुस्ती से काम लिया, राका झपट के उस पर सड़ाक सड़ाक चांटे लगाता है। मेरी कमर देख। उसने कुर्ता उलटकर अपनी पीठ बरहना कर दी। उसकी कमर और पीठ पर अब तक स्याह और भूरी लकीरें मौजूद थीं। ये लाशें छांटों के निशान हैं। खारे में काम करने से मुझे खोखरी भी हो गई थी। बार बार खांसता। दिन का तो कुछ नहीं था, पर रात को खांसता तो दूसरों की नींद खराब होती। वो नाराज होकर गाला निकालते। मैं जब कलराठी पर विगार करता था तो 52 कैदी मजदूर थे। शाम को उनकी गिनती होती थी और बंद करने से पहले ही रोटी खिला दी जाती थी। सारे कैदी तेरे ही पिंड के थे? नहीं जी, अपने पिंड के तो उस वक्त 8 कैदी थे और उनमें हम दोनों भाई भी शामिल थे। खोकर जिस मज़ारे या कमी से नाराज होता है उसे कलराठी में बिगार पर लगा देता है। खोकर बहुत बड़ा ज़मींदार है। उसके और भी कई पिंड हैं, हज़ारों कल्ला ज़मींदारी है। और अब तो जी हिंदुओं और सिखों की छोड़ी हुई ज़मीनों पर कब्ज़ा करके उसने अपनी ज़मींदारी बहुत बढ़ा ली है। उसकी पूरी जागीर है जी। लाहौर में कोठी बनवा रहा है। ये लंबी मोटर ख़रीदी है। 2 पुत्र विलायत पढ़ने भेजे हैं। बहुत ऐश है जी उसके। कलराठी की जेल में तेरी घरवाली तुझे मिलने नहीं आई? कैदी मजदूरों से किसी को मिलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं, अल्लाह दत्ता ने जवाब में मुत्तला किया। किसी को उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता। उन्हें पकड़कर रात के अंधेरे में ऊँट पर बिठाकर कलराठी में लाया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। उनके घर वालों को बिल्कुल पता नहीं चलता वो कहाँ गए। मेरी घरवाली को भी 2 हफ्ते तक मेरे और अल्लाह दीनों के बारे में कुछ पता ना था, हम दोनों कहाँ हैं। वो नूर अली खोकर की हवेली पर गई, पर वो उसे नहीं मिला। फिर वो उसके मुंशी दिलावर लंगा के पास गई। वो उसे लारे लप्पे देता और रात को अपने पास बुला लेता। एक रोज़ उसने शराब पी रखी थी। उस रात मेरी घरवाली उसके पास थी। लंगा ने नशे में मस्त होकर बता दिया कि मुझे और अल्लाह दीनों को कलराठी की जेल में रखा गया है, पर वो हम दोनों को छोड़ने पर किसी तरह राजी न हुआ। अल्लाह दत्ता, तुझे तो खोकर ने साल भर के लिए विगार पर कैद में डाला था। तू 4 महीने पहले कैसे बाहर निकल आया? जब मैंने तुझे सभी कुछ बता दिया तो एक गल भी सुन ले, अल्लाह दत्ता ने जवाब दिया। अलीशा यहाँ से नज़दीक है। कलराठी के राखे कभी कभार वहाँ जाते हैं। उनमें से एक राखे मीरा खान से मेरी घरवाली ने मेलजोल पैदा कर लिया। लाली ने हंसकर कहा, यारी लगा ली होगी। ऐसी ही गलती। अल्लाह दत्ता ने झेंप कर नज़रें झुका ली। पर मीरान के ज़रिए वो चुपके चुपके मुझे घेवर, मरौंडे और हलवा पकाकर भिजवा देती। मैं और अल्लाह दीनू छुप छुप कर खा लेते। दूसरे भी ऐसा ही करते होंगे, ऐसे ही जैसे सरकारी जेलों में बाहर से चोरी छुपे सामान अंदर आ जाता है। ऐसा होता तो होगा, पर मुझे पता नहीं। अब आगे की सुन। एक रात ड्यूटी पर मीरान खान अकेला रखवाली पर था। दूसरे रोज़ ईद की छुट्टी थी, काम बंद था। कलराठी पर 4 राखे थे। उनमें से 3 शाम को काम बंद होते ही अपने अपने घर चले गए। मीरान खान का घर मियांवाली में था, इसलिए वो ठहर गया। ये बात उसने मेरी घरवाली को बता दी थी और उसे रात को कलराठी पर अपने पास बुलाया था। अंधेरा होते ही वो उसके पास पहुंच गई। आधी रात तक उसके साथ रही। 500 रुपया रिश्वत भी दी ताकि वो मुझे छोड़ दे। लगता है तेरी घरवाली बहुत तेज़ है, सोहनी भी होगी। अल्लाह दत्ता उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला। फिर ऐसा हुआ जी, आधी रात के बाद मीरान खान अंदर आया। उस रात उसने मुझे और मेरे साथी कैदी को कोने वाली कोठरी में सुलाया था। कैदियों को राखे अपनी मर्जी की जगह सुलाते हैं और सोने से पहले उनके मुआयने पर भी आते हैं, उनकी गिनती भी करते हैं। उस वक़्त सारे कैदी बेखबर सो रहे थे। कई कोठरियों में और कई कोठरियों के बाहर दालान में सो रहे थे। मीरान खान मेरी कोठरी में आया, चुपके से मेरे कड़े का ताला खोला, कड़ा पैर से निकाल दिया, आहिस्ता से झंझोड़ कर मुझे जगा दिया।
میں نے گھبرا کر بولنا چاہا تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرا پیر ہلا کر بتایا کھلا ہوا ہے۔ کوٹڑی میں اتنا اندھیرا تھا کہ میں میران خان کو پہچان نہیں سکا۔ وہ کوٹڑی سے باہر چلا گیا اور میں دم سادے پڑا رہا۔ کچھ دیر بعد میں نے آہستہ سے کروٹ لی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ والا گہری نیند سو رہا تھا۔ میں کوٹڑی سے باہر آیا، دالان سے گزر کر دہڑے میں آ گیا اور دبے دبے چلتا ہوا دروازے پر پہنچا۔ تینوں پتا تھا دروازہ کھلا ہے؟ ہاں جی، میں نے اسی وقت کچھ اندازہ ہو گیا تھا جب میرے پیر کا کڑا کھولا گیا تھا، اللہ دتا نے بتایا۔ میرا وچار ٹھیک نکلا۔ میں نے باہر والے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ میں باہر نکلا، گھر والی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میران خان دروازے کا تالا بند کرنے لگا اور ہم دونوں آگے بڑھ گئے۔ کلراٹھی سے نکل کر پنڈ پہنچے، بچوں کو ساتھ لیا، ضرورت کا سامان گٹھڑی میں باندھا اور نکل کھڑے ہوئے۔ سویرا ہونے تک ہم پنڈ سے بہت دور نکل جانا چاہتے تھے۔ تیری گھر والی نے بتایا اس نے تجھے کس طرح چھڑایا؟ اس نے رستے میں مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے میران خان سے اس کی یاری کی گل سنی تو بہت گرم ہوا۔ وہ بھی گرم ہو گئی، بگڑ کر بولی، زمیندار کے پاس جب میں 1.5 برس سے بھی اوپر رہی اور حرام کا نکاح بھی جن کر ساتھ لائی تب تو نے کچھ نہ کہا۔ اب میں نے تجھے چھڑانے کے لیے میران سے یاری لگا لی تو ناراض کیوں ہوتا ہے؟ گل تو اس نے ٹھیک ہی کہی تھی، لالی ہنس کر بولا۔ پر تو نے اپنے بھائی اللہ دینو کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اس کا کیا بنا؟ وہ جی ابھی تک کلراٹھی کی جیل میں ہے۔ نور علی کھوکر نے اسے سال بھر بعد بھی نہیں چھوڑا۔ وہ میرا بدلہ اس سے لے رہا ہے۔ اللہ دتا نے لالی کو مطلع کیا۔ وہ ایسا ہوا جی کہ اللہ دینو اور میں شروع میں رات کو ایک ہی زنجیر سے پیروں میں کڑے ڈال کر جکڑ دیے جاتے، پر بعد میں ہم دونوں کو الگ الگ قیدیوں کے ساتھ کر دیا گیا۔ میں نے جیل سے باہر آنے کے بعد میران خان کی بہت منت کی، گھر والی نے بھی اس کو منانے کی کوشش کی، پر وہ کسی طرح اللہ دینو کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوا، بلکہ میرے گڑ گڑانے پر ایک دم بھڑک اٹھا، ایسا ناراض ہوا کہ مجھ پر بندوق تان کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے اتنا گرم دیکھا تو ڈر گیا۔ بات یہ ہے کلراٹھی کے سارے ہی راکھے بہت ظالم اور خونخوار ہیں، میران خان تو سب سے زیادہ ظالم اور خونی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک قیدی کو جھگڑا کرنے پر میران خان نے گولی سے اڑا دیا، 10 فائر کیے، وہیں ڈھیر ہو گیا۔ وہ گبرو جوان تھا، کچھ دیر اپنے ہی خون میں پڑا تڑپتا رہا، پھر اس نے دم توڑ دیا۔ کسی نے ڈر کے مارے اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، سب اپنا کام کرتے رہے۔ کسی قیدی نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی؟ 2 نے ایسی کوشش کی تھی، ان میں سے ایک تو بھاگتے ہوئے راکھوں کی گولیوں سے مارا گیا، دوسرا نکل گیا، مگر راکھے بعد میں اسے بھی پکڑ لائے اور گولی مار کر اس کا بھی خون کر دیا۔ جو بھی راکھوں کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اسے کلراٹھی سے کچھ دور گڑھا کھود کر دبا دیتے ہیں، نہ اس پر کفن ڈالا جاتا ہے نہ اسے نہلا دیا جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں چپ چاپ زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔ میرے سامنے 3 قیدی مارے گئے۔ اللہ دینو کے بارے میں تینوں پتا ہے وہ زندہ ہے؟ لالی نے پوچھا۔ ہاں جی یہ تو پتا ہے، ویسے وہ ہے تو تکڑا جوان، پر اسے غصہ کم ہی آتا ہے۔ ویسے بھی سارے ہی قیدی راکھوں سے بہت ڈرتے ہیں، جیسا راکھے کہتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں، ہر بات چپ کر کے مان لیتے ہیں۔ اس نے قدر توقف کیا۔ زمیندار تو میرے سامنے کبھی کلراٹھی پر نہیں آیا، پر اس کا منشی دلاور لنگا ہفتے میں 1 بار دورے پر ضرور آتا ہے۔